بہت ہی محترم مولانا قلب صادق صاحب، ہمارے دوست اور ساتھی پروفیسر اختر الواسع صاحب، پروفیسر علوی صاحب، بہت ہی محترم علماء اکرام، معزز خواتین و حضرات، علامہ اقبال نے اپنے ایک خطبے میں ایک جملہ کہا کہ جو قوم اپنی فکر و نظر کی آزادی پر پابندی لگا لیتی ہے اس کو قیر مذلت میں گرنے سے دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔ ہمارے ڈاکٹر کمیلی صاحب نے، جن کا میں شکریہ بھی ادا کرنا چاہوں گا اس مجلس میں مدعو کرنے کے لیے، انہوں نے بہت خوبصورت مثالیں دیں کہ ایسا ہو تو ہم لمبی بھیڑ کے ساتھ پہنچ جاتے ہیں، ایسا ہو تو پہنچ جاتے ہیں، لیکن یقیناً یہ تھوڑا سا سوچنے کے لیے مجبور ہوتا ہے انسان کہ ایک ایسا موضوع جو ہمیں غور و فکر کی دعوت دیتا ہے، نہج البلاغہ، جو مولا علی کی تقاریر، خطبات، اقوال، پند و نصائح کا مجموعہ ہے، وہاں میں بے رخی یا بے اعتنائی نہیں کہوں گا، بلکہ کسی بھی غور و فکر کے معاملے میں ہماری دلچسپی کے کم ہونے سے تعبیر کروں گا اس کو۔ تو یہ بھی صحیح ہے کہ افسوس یا دکھ کی بجائے جو کچھ ہمارے پاس ہے اس سے پر امید ہونا چاہیے۔ چونکہ موضوع ہے نہج البلاغہ اور عصر حاضر کے چیلنج، تو ایک بات جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو دنیا میں اسلام کے تعلق سے بحث کا موضوع ہے، عصر حاضر میں خاص طور سے، وہ ہے جبر و اکراہ کا استعمال، کمپلشن اینڈ کوئرشن، جو بالکل ایک طرح سے ریننگ نارم ہے، خاص طور سے ان سوسائٹیز میں جنہیں ہم مسلم سوسائٹیز، مین اسٹریم مسلم سوسائٹیز کہتے ہیں۔ جبر و اکراہ کا مطلب کہ جہاں حکومت کون بنائے اس کا عام آدمی سے کوئی تعلق نہیں، حکومت کی پالیسیاں کیا ہوں اس سے عام آدمی کا کوئی تعلق نہیں، تحریر اور تقریر کی آزادی نہیں، اجتماع کی آزادی نہیں، جماعت سازی کی آزادی نہیں، اور حکومتیں خالص اور خالص طاقت، جبر، زور، زبردستی کے سہارے چلائی جاتی ہیں۔ اب ایک چیز اگر ہمیں اتنے زور سے نظر آئے تو ہمیں غور تو کہیں کرنا پڑے گا کہ اس پر دینی نقطۂ نظر کیا ہے، اسلامی نقطۂ نظر کیا ہے۔ قرآن حکیم میں صاف ہے، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، اور دین میں کسی زور زبردستی کی گنجائش نہیں۔ وجہ بھی بتا دی، کیونکہ صحیح کو غلط سے ممیز کر دیا گیا ہے۔
اتنا نہیں، اس کے آگے سورہ مائدہ میں لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے الگ راستہ، الگ شرعتن و منہاجا، اوپن وے وہ بنایا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهَ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر اللہ تعالی چاہتے تو ہم سب کو ایک جیسا بنا دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے نہیں چاہا کہ ہم سب کو ایک جیسا بنائیں، یہ اللہ کی قدرت سے باہر نہیں۔ اور کیوں نہیں بتایا، اس کا بھی وجہ بتا دی۔ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، تاکہ ہم تمہارا امتحان لے سکیں اس چیز میں جو ہم نے تمہیں دیا ہے۔ ہر شخص کو الگ الگ صلاحیتوں سے، خوبیوں سے قدرت نے، اللہ نے نوازا، سب کا امتحان ایک جیسا نہیں۔ کہا کہ تاکہ ہم تمہارا امتحان لے سکے اس چیز میں جو ہم نے تمہیں دی ہے۔ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، اس لیے کس کو کیا دیا ہے اس میں مت پڑو، سبقت لے جانے کی کوشش کرو نیک کام کرنے میں۔ اِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا، لوٹ کے اللہ کی طرف جانا ہے۔ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، اور تب اللہ یہ فیصلہ کریں گے کہ ان چیزوں کے بارے میں جن میں تم اختلاف کرتے تھے۔ اب ذرا غور کیجیے، یہ میں نے جو دو آیتیں تلاوت کی ہیں غور کیجیے، ہم اللہ کے اوپر چھوڑ رہے ہیں ان معاملوں کو جہاں ہم اختلاف کرتے ہیں، نہ صرف یہیں فیصلہ کر دیتے ہیں، اور فیصلہ بھی اس حد تک کر دیتے ہیں کہ کون جنت میں ہے اور کون دوزخ میں، بلکہ جو ہمارا نقطۂ نظر ہے جسے میں صحیح، اب مجھے پورا حاصل ہے کہ میں سمجھوں میرا نقطۂ نظر صحیح ہے، لیکن مجھے اپنے نقطۂ نظر کو دوسرے کے اوپر زور زبردستی کر کے لادنے کا کوئی حق اسلام، کم سے کم قرآن حکیم مجھے نہیں دیتا۔ مجھے کہا گیا اور یہ بات ایک بار نہیں کہی گئی، فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، قرآن میں بار بار بلکہ ایک اور آیت میں اس حد تک کہا گیا فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ، آپ نصیحت کیے جائیے، آپ کو ہم نے نصیحت کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ لست علیہم بمسیطر، ہم نے آپ کو مسیطر بنا کے نہیں بھیجا۔ اب مسیطر کا ترجمہ کیا ہوگا؟ ہمارے علماء کرام یہاں موجود، نگران، نگہبان، کسی نے داروغہ لکھا، کسی نے کچھ لکھا، یعنی بنیادی طور پہ بات یہ ہے کہ اللہ کے قانون میں اور انسانوں کے بنائے ہوئے قانون میں یہ فرق ہے کہ انسانوں کا بنایا ہوا قانون ڈنڈے سے بھی لاگو کیا جاتا ہے، اللہ کا قانون تو انسان دل سے قبول کرتا ہے۔ تمام چیزیں، ہمارا ملک سیکولر ملک ہے، بہت سی کھانے پینے کی چیزیں ایسی ہیں جو اسلام حرام قرار دیتا ہے، قانون نہیں روکتا، لیکن بڑی بڑی بہت بڑی تعداد ہے، اس لیے کہ اللہ کا قانون ہے اس کا احترام کرتے ہوئے اس سے بچتے ہیں۔ میں بہت دفعہ یہ سوال کرتا ہوں کہ ان ملکوں میں جہاں ہومیوپیتھی کے ٹنکچر پہ پابندی لگا دی جائے ورنہ اسے بھی خرید کے پی جاتے ہیں، اور ہندوستان میں جہاں برابر میں وہ دکانیں ہیں جہاں وہ حرام چیز ملتی ہے اور نہیں آدمی استعمال کرتا، ثواب کس کو ملے گا؟ ان کو جن کو زبردستی روکا گیا ہے یا جو اپنی مرضی سے نہیں پیتے؟ اب لیکن جب ہم تاریخ، یہ قرآن ہے، اسلام ہے، ہم اسلامی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں ایک سے ایک مثالیں نظر آتی ہیں کہ میں اس کی تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، اتنا وقت بھی نہیں، لیکن ایک جو 30 سال کے بعد جو ایک بادشاہت کا سلسلہ قائم کیا گیا، اور بادشاہت تو جبر و اکراہ پہ چلتی ہے، بدقسمتی سے
وہ جبر اور اکراہ، میں کوٹ بھی نہیں کروں گا، اسے کہ میں اپنے ایک مضمون میں کوٹ کر چکا ہوں، کہاں کہ جہاں جہاد جو خالص دفاعی اور جہاد اور غور کرتا ہوں کہ عقل پہ تو پابندی، عقل کا استعمال کیا ہے؟ اجتہاد کسے کہتے ہیں؟ عقل کے استعمال کو، اور جہاد کی اجازت، یہ کیسے ممکن تھا؟ اب اگر میں اس سارے تاریخی واقعات میں نہیں جانا چاہتا، لیکن اور یہ چونکہ نہج البلاغہ کے تعلق سے یہاں پہ ہے تو ہمیں یہ دھیان رکھنا پڑے گا کہ نہج البلاغہ مولا کی تمام تقاریر، خطبے اور اقوال کا مجموعہ نہیں ہے، اس میں بیشتر کیا شاید سارا ہی، مگر میں یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا اور لوگ بتائیں گے، یہ اس دور 4 سال کچھ مہینے کا ہے جب مولا کے ہاتھ میں زمام حکومت تھی، یہ اس وقت کا ہے جب ان کے پاس طاقت تھی، جب وہ اس طاقت کا استعمال جبر و اکراہ کے لیے بھی کر سکتے تھے، جب وہ زبردستی بیعت لینے کے لیے بھی کر سکتے تھے، جب وہ اپنی مرضی کے خلاف جانے والوں کے خلاف بھی اس طاقت کا استعمال کر سکتے تھے، لیکن جب شورشیں، فتنے ایک حد کو پہنچے تو مولا خطاب کرتے ہیں اہل کوفہ کو، اور کیا میں کہتا ہوں کیا زبردست جملے ہیں اور کیا زبردست، مطلب لگتا ہے یہ جو قرآن حکیم کی میں آیت میں نے تلاوت کی، اس کی ایک تفسیر نظر آتی، کہتے ہیں یا اہل الکوفہ اترنی لا عالم ما یصلحکم، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں یہ نہیں جانتا ہوں کہ تمہاری اصلاح کیسے کی جا سکتی ہے؟ بلا، یقیناً میں جانتا ہوں، ولیکنی اکرہ ان اصلحکم بفساد نفسی، میں بے شک جانتا ہوں کہ تمہاری اصلاح کس طرح کی جا سکتی ہے، لیکن اس بات سے مجھے کراہت ہوتی ہے، ایورژن ہوتا ہے کہ میں تمہاری اصلاح کروں اپنے نفس کو فساد میں ڈال کر، یعنی جبر اور اکراہ، دیکھیے بڑا زبردست، اس کو اگر ہم غور کریں، صرف اسی لیے نہیں کہ یہ ایک انسانی حقوق کا معاملہ ہے کہ بھی دوسرے کے اوپر جبر و اکراہ نہیں ہونا چاہیے، یہ ایک اچھے اخلاق کا معاملہ ہے کہ جبر و اکراہ نہیں ہونا چاہیے، اس سے آگے کہیں آگے بڑھ گئے ہیں مولا، کہہ رہے دوسرے پر جبر اور اکراہ کرنے کا مطلب ہے کہ خود اپنے نفس کو، اپنی سول کو کرپٹ کرنا، تو میں اپنے نفس کو فساد میں نہیں ڈالوں گا اس کے لیے کہ میں تمہاری اصلاح کروں، اور اس کو اور مزید اس کی تشریح کر دی، کہا وَلَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّ الَّذِي يُصْلِحُكُمْ هُوَ السَّيْفُ، مجھے معلوم ہے کہ جو چیز تمہاری اصلاح کر سکتی ہے وہ تلوار ہے، مزید تشریح کی، وَمَا كُنْتُ مُتَحَرِّيًا صَلَاحَكُمْ بِفِسَادِ نَفْسِي، پھر وہی جملہ دہرایا، لیکن میں اپنے آپ کو اس کے لیے متحرک نہیں کر سکتا کہ میں تمہاری اصلاح کرنے کے لیے وہ طریقہ استعمال کروں جس سے میرا نفس میں خود فساد کا شکار ہو جاؤں، اس کو اپنی سول کو ڈیمین کر لوں، یہ میں طریقہ استعمال نہیں کروں، لیکن ایک بات دھیان رکھنا، وہ کیا کہ تم اگر اچھی، مطلب اگر یہ نافرمانی ہے، اگر یہ شورشیں ہیں تو میں تو جبر اور اکراہ استعمال نہیں کروں گا، لیکن یہ دھیان رکھنا وَلَكِنْ سَيُسَلَّطُ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِي سُلْطَانٌ صَعْبٌ، کہ میرے بعد پھر تمہارے اوپر جابر سلطان آ جائے گا، اور مجھے تو لگتا ہے کہ اس کے بعد سے جنہیں ہم مسلم معاشرے کہتے ہیں وہاں جابر کے علاوہ کوئی دوسرا لگتا آیا ہی نہیں،
اور وہی آج تک چل رہا ہے. ہمارے ڈاکٹر کمیلی صاحب فرما رہے تھے, ڈاکٹر فرائڈ کا نام لے رہے تھے, وہ کہہ رہے تھے آج یہ ماحول پیدا ہو. یہ ماحول آج نہیں پیدا ہوا ہے. ہم بعض وقت, میں اس لیے کہہ رہا ہوں, کوئی میں تنقیدی نقطۂ نظر سے نہیں کہہ رہا ہوں, لیکن کہیں نہ کہیں ہمارا ایک مزاج بنا ہوا ہے کہ ہم گزرے ہوئے وقت کا ماتم کرتے ہیں, گزرے ہوئے وقت کو یاد کرتے ہیں, موجودہ دور کا ماتم کرتے ہیں. حدیث قدسی ہے کہ وہ لوگ مجھے برا کہتے ہیں, اللہ آپ کو کیسے برا کہا؟ جب وقت کو برا کہتے ہیں, اس لیے کہ وقت تو میرے ہاتھ میں, وقت تو میرے کنٹرول میں. مولا علی اپنے دور خلافت میں تقریر کر رہے ہیں, کیا کہہ رہے ہیں؟ الا انی کنت امسی امیر المومنین, بے شک میں مومنین کا امیر, بلکہ میں پورا پڑھ دوں, فاصبحت اليوم مامورا وکنت ناہیا فاصبحت منہیا وقد احببتم البقاء ولیس لی ان احملکم علی ما تکرہون. بے شک میں مومنین کا امیر, اور میں ان کو کمانڈ کرتا تھا, ان کو حکم دیتا تھا کل تک, لیکن آج کاہے کا حکم دیتا تھا؟ برائی سے بچنے اور اچھائی پر چلنے کا, لیکن آج مجھے اس سے روکا جا رہا ہے. اور تم نے اپنے طرز عمل سے یہ ثابت کر دیا ہے کہ تمہیں اس دنیا سے صرف اور صرف اس دنیا سے محبت ہے, تم آخرت کی فکر نہیں کرنا چاہتے. And it is not for me to force you to do what you dislike. خلیفہ کی حیثیت سے کہہ رہے ہیں کہ یہ میرا کام نہیں ہے کہ میں تمہیں مجبور کروں وہ کام کرنے کے لیے جسے تم ناپسند کرتے ہو. یہاں پہ کس بات کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ جو دنیاوی مال و جاہ کی محبت پیدا ہو گئی تھی, جو خراب کاموں کی طرف چل پڑے تھے. یہ 1400 سال پہلے, سگمنڈ فرائڈ تو 1935 ہے, مولا علی تو اس وقت کہہ رہے ہیں کہ تمہارے دل میں دنیاوی مال و جاہ کی محبت اتنی پیدا ہو گئی ہے کہ تم مجھے اس سے روک رہے ہو کہ میں تمہیں اچھائیاں کی طرف چلنے کو کہوں اور برائیوں سے روکوں. ظاہر ہے وہ ان کا تبلیغ اور تلقین کا طریقہ تھا, لیکن خلیفہ کی حیثیت سے جو طاقت اور اقتدار ان کے پاس تھا, اس کے لیے کہتے ہیں اس کو میں مناسب نہیں سمجھتا کہ میں تمہیں وہ کام کرنے کے لیے مجبور کروں جس کو تم خود صحیح نہیں سمجھتے ہو, یا جس کے کرنے میں تمہیں کراہت ہوتی ہے, ناپسند کرتے ہو. تو بنیادی طور پہ جو میرا اس کا جو مقصد تھا, اور اس وقت بھی مولا کو یہ کہنے کی ضرورت پیش آئی کہ جس نے طمع کو اپنا شعار بنایا, لالچ کو اپنا شعار بنایا, اس نے اپنے نفس کو حقیر کیا. جس نے اپنی پریشانی کا اظہار کیا, اس نے ذلت کا راستہ اختیار کیا. جس نے اپنی زبان کو نفس کا حاکم بنایا, اس نے بے وقت ہونے کے راستے پر وہ چل پڑا. کیوں یہ سب کیوں کہا؟ اس لیے کہ یہ برائیاں انسان کے کہا ہے نا کہ جس نے اپنے نفس کو کیا ہے آیت مبارکہ ہے کہ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا, جس نے اپنے نفس کو سدھارا وہ کامیاب ہوا. قد افلح من زکا وقد خاب من دساہا, اور جو اس کو نہیں سدھار سکا وہ ناکام ہو گیا. تو یہاں بنیادی طور پہ میرے کہنے کا ان سب باتوں کو مقصد تھا کہ جو اسلام کی اور قرآن کی جو تفسیر ملتی ہے ہمیں, وہ مولا علی کے کاموں میں ملتی ہے اور مولا علی کے اقوال میں ملتی ہے. اور وہ تفسیر میں جبر اور اکراہ کی کوئی گنجائش نہیں, بھلے ہی وہ یہ کہہ کے کہ یہ اسلامی فقہ ہے قانون میں لکھ دیا گیا, چونکہ اگر وہ لکھا گیا ہے تو وہ یقیناً قرآن سے ٹکراتا ہے, وہ یقیناً اسلامی اصولوں سے ٹکراتا ہے. تو ایسی کسی چیز کوئی بھی جو جبر و اکراہ, جو بدقسمتی سے آج دنیا یہ سمجھتی ہے کہ شاید اسلام اس جبر و اکراہ کی اجازت دیتا ہے, اسلام اس جبر و اکراہ کی اجازت نہیں دیتا. ہاں, حکمرانوں نے
اپنے مفاد کے لیے، اپنے فائدے کے لیے جبر و اکراہ کا استعمال کیا ہے، آج بھی کر رہے ہیں، اور وہ یقیناً قرآن کی تعلیمات کے اور اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے، جو بالکل صاف ہے مولا علی کے اقوال سے، مولانا علی کے کاموں سے۔ نہج البلاغہ میں پہلی جیسا میں نے عرض کیا، یہ کتاب تو اس کے لیے جو مجھے سب سے بڑا سرٹیفکیٹ نظر آتا ہے، ہماری یہ بدقسمتی ہے، کم مائگی ہے کہ ہم اس حکمت کے خزانے سے فائدہ نہیں حاصل کرتے۔ آخری اموی حکمران مروان بن حکم، اس کا منسٹر عبد الحمید تھا۔ عبد الحمید اپنی قادر الکلامی، اپنی تحریر، اپنی تقریر کے لیے مشہور تھا، اور اس سے جب کسی نے یہ پوچھا کہ تمہیں کس چیز نے فصاحت اور بلاغت کی اس منزل پہ پہنچایا؟ اب یہ آخری اموی حکمران کا وزیر ہے، کاتب ہے، اس سے پوچھا گیا کہ ابن مقفع کا استاد ہے۔ ابن مقفع وہ ہے جس نے کلیلہ و دمنہ ہندوستان کی کتاب پنچتنتر کا ترجمہ کیا۔ اس سے جب یہ پوچھا گیا کہ تمہیں اس فصاحت اور بلاغت کی منزل پر کس نے پہنچایا، تو کہتا ہے میں نے نہج البلاغہ سے 80 خطبے حفظ کر لیے تھے، اور پھر میرے ذہن میں مضامین کے انبار لگنے لگے۔ اب اموی حکمراں کا وزیر یہ کہے تو یہ تو ظاہر ہے کہ سورج نکلے گا تو اس کا انکار، اس کی مطلب آنکھیں نہ بھی ہوں تو اس کی تپش، اس کی گرمی، اس کی حرارت اس آدمی کو بھی سورج کی موجودگی کا احساس کرائے گا جو بینائی سے محروم۔ ہم حکمت کے اس خزانے سے کچھ حاصل کر سکیں اور اللہ اس پر کچھ ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے، اس کے ساتھ میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ بہت